بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ وإطراته زیادہ کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغفر۔ کچھ بدیاں اور برائیاں ایسی ہیں جنہیں کہ صوفیہ اعظام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ملت شکن ہیں، یہ ملت کے زوال کا باعث ہیں، یہ ملت کی پستی کا سبب ہیں، اور وہ برائیاں دیکھ میں تو عام ہیں لیکن وہ ہم میں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں، جن میں سے غیبت ہے جس پہ میں نے پچھلے جمعے پر بڑی تفصیل سے لیکچر دیے ہیں۔ تو غیبت خور اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مردار بھائی کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، اس سے تمہیں کراہت آئے گی۔ اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے دسترخوان پہ لگا دیں، ان میں مردار کی ایک ڈش رکھ دیں، کسی بھی کھانے کو جی نہیں چاہے گا، اگر وہ کھا لے گا قے ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کے پیٹ میں درد ہوا، کسی حکیم کی دعائی سے وہ درد رک نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں یہ معاملہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قے کروانے کا حکم دیا۔ جب اسے قے کروائی گئی تو اس کے پیٹ سے گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ آپ نے فرمایا اس نے مردار کھایا تھا، یعنی اس نے غیبت کی تھی۔ دو صحابہ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز ادا کرو۔ وہ روزے پہ تھے، روزہ رکھا ہوا، آپ نے فرمایا روزے کو بھی دہراؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ ہمارا وضو بھی گیا، ہماری نماز بھی قبول نہیں، دہرانے کا حکم ہے، روزہ بھی دہرانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ غیبت ایسی گندی ملت شکن برائی ہے کہ یہ نماز جیسی نیکی کو، روزے جیسی نیکی کو بھی کھا جاتی ہے، وضو تک توڑ دیتی ہے۔ تو میرے محترم، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ سننے سنانے میں آئے۔ اس پہ تفصیلاً بات پچھلے جمعے کو ہو چکی ہے۔ دوسری ملت شکن برائی چغلی ہے، چغل خوری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھو اتنی بڑی تنبیہ فرما دی آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے محترم،
جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جتنے بھی لڑائیاں ہیں، خواہ دفتر میں ہوں یا گھر میں ہوں یا گلی میں ہوں یا محلے میں ہوں، ساری چغلی کی پیداوار ہے۔ اگر چغلی بند ہو جائے تو بہت سے جھگڑے لڑائیاں خود بخود ختم ہو جائے۔ چغلی جو ہماری عادت بن چکی ہے، ہم اس کو کوئی برائی سمجھتے ہی نہیں۔ بھیڑیا جنگل کی ظالم، بربریت، جبروت اور وحشت کی علامت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھیڑیوں نے کہا اگر ہم یوسف علیہ السلام کی چغلی کھائیں تو ہم جنگل کے بھیڑیوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ بھیڑیا تک یہ پکار اٹھے، اتنی گندی برائی ہے یہ چغلی کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی چغلی کھائیں تو یہ ہم جنگل کے بھیڑیوں میں جو ہیں بدنام ہو جائیں گے، اس لیے کہ چغلی جنگل کا معمول نہیں ہے، تو ہم اس کو کوئی بڑی برائی نہیں سمجھتے۔ تو میرے محترم، چغلی کے بعد ملے شکن برائی ہے جھوٹ بھی۔ تو میرے محترم، جھوٹ بھی ہم میں پایا جاتا، بات پہ ہر قسم کی مبالغہ اور رائی بھی ایک جھوٹ ہی کا حصہ ہے۔ دوسروں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرنا یہ بھی جھوٹی ہے، کسی کی سنی سنائی بات کسی دوسروں کو سنا دینا یہ بھی جھوٹ ہے۔ فرمایا جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ بدیوں کی راہ ہے اور بدیوں کی راہ سیدھی دوزخ کی طرف جاتی ہے۔ یعنی جو جھوٹ بولتا ہے وہ بدیوں کے راستے پہ چل نکلتا ہے، جس راستے پہ وہ چلے گا اس راستے میں وہی کچھ اسے ملے گا۔ جھوٹ بدیوں کی راہ ہے۔ فائنل کذبہ یہدی الی النار، اور بے شک یہ جھوٹ جو بدیوں کا راستہ ہے یہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے محترم، جھوٹ بھی ہمارا معمول بنا ہوا ہے۔ حضور اقدس محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ عرض کی گئی کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہے ہماری مسلمانی؟ پھر ہم نام ہی کے مسلمان ہوئے نا۔ تو میرا محترم، اتنی گندی برائی ہے یہ جھوٹ، جب کہ بولتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے میل دور بھاگ جاتے ہیں، میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے مامور فرمائے ہیں۔ یہ سن کر ایک بزرگ اتنا ہنسے کہ ان کی باتیں کھل گئیں اور فرمانے لگے ہماری حفاظت کے تو فرشتے ہر وقت دور ہی رہتے ہوں گے پھر۔ تو میرے محترم، یہ ہے جھوٹ کی حالت۔ اگر آبی وہ ایمان لاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت سی برائیوں کا عادی ہوں، مجھے کسی ایک برائی سے روک دیجئے، میں ایک دم ساریاں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ اسے وعدہ کر لیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب کوئی برائی کرنے لگتا دل میں خیال آتا کہ جناب سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ بدی تو نے کی ہے، مجھے سچ بتانا پڑے گا، تو مجھے تو بڑا نادم ہونا پڑے گا، اس سے باز آ جاتا۔ اس طرح ایک جھوٹ ترک کرنے سے وہ ساری برائیوں سے باز آ گیا، ساری برائیوں سے بچ گیا، روک گیا۔